جب تم ایک معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوں، جتنی بھی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ دینی، روحانی یا اخلاقی ضرورت ہو، یا معاشی اور معاشرتی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے اور ایسی مکمل تعلیم دی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم بہت سے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو تعلیم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہ جب تم کوئی لین دین کرو اور قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسی پیاری تعلیم ہے۔ لین دین ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، جاننے والوں کے مابین بھی، رشتے داروں کے مابین بھی، بہن بھائیوں کے مابین بھی، اور جب اچھے تعلقات ہوں اور لین دین ہو تو اس وقت تو وہ لکھتے نہیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اچھا ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں اور اب ہم جو لین دین کر رہے ہیں کیا کوئی بے اعتباری کی بات ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے لین دین کر لیا ہے تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہے تو کیا ہونا۔ لیکن پھر بعد میں جب آپس میں تعلقات بگڑتے ہیں اور بعض اوقات اسی لین دین کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور معاملات بگڑتے بگڑتے بعض اوقات پھر جماعت کے پاس، نور عمل کے پاس، اتفاق کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور اس میں بہت برکت ہے۔ یہاں اسی جو رکوع، اس جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس رکوع میں جب آگے بات چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مزید باتیں جو ہیں وہ کھول کے بیان کی ہوئی ہیں کہ دعا بھی مقرر کرنی چاہیے، اور پھر یہ بھی ہے کہ لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ اچھا یہ چھوٹا ہے، چھوٹی سی رقم ہے تو اسے میں نے کیا لکھنا ہے۔ تو لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھو۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض کا جو دے رہا ہوتا ہے وہ تو شرماتا ہے یہ کہنے سے کہ جو ہم لین دین کر رہے ہیں اس کو لکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کہے گا تو لینے والا یہ سوچے گا کہ میرے پہ اعتبار نہیں ہے، اور دینے والا بھی یہ سوچے گا کہ اگر میں نے یہ کہا تو یہ میرے بارے میں یہ سوچے گا کہ میں اس پہ اعتبار نہیں کر رہا، اس لیے وہ بھی خاموش رہتا ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ جو ذمہ داری ہے کہ لکھا جائے اور لکھوایا جائے، یہ اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے ذمہ حق ہوتا ہے جو لے رہا ہوتا ہے، کہ وہ کہے کہ اچھا جزاک اللہ، آپ نے یہ چیز مجھے دی ہے، قرض دیا ہے، میری ضرورت پوری کی ہے، لیکن اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی عمدگی سے قرآن کریم کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اعتبار اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کریم کا جو حکم ہے، جو خدا کا ارشاد ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح پھر وہ لکھ بھی لیتے ہیں۔
اور بعد میں آنے والی بہت ساری مشکلات اور پیچیدگیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی پیاری اور عمدہ تعلیم ہے، اور اس پر ہر ایک کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر نقد لین دین ہو تو وہ بغیر لکھے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک چیز کسی کو بیچی ہے اور ساتھ ہی نقد پیسے دے دیے ہیں، یا جو نقد پیسے دیے ہیں اس کا اسی وقت حساب کتاب مکمل ہو گیا ہے، تو وہ تو نقد جو ہے اس کا یہ قرآن فرض قرار نہیں دیتا کہ لکھا جائے، لیکن باقی معاملات میں یہ ہے کہ لکھا جائے۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر سفر کی حالت میں ہے یا کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، وہ ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ نہ لکھا جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ پھر اس کا حال یہ ہے، متبادل اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ لی جائے۔ جو قرض دینے والا ہے، مثال کے طور پہ ایک نے قرض دیا ہے اور لینے والا کہہ رہا ہے کہ اچھا میں اتنے عرصے میں لوٹا دوں گا، اور لکھا نہیں گیا کیونکہ لکھنے والا موجود کو نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس میں پھر یہ فرمایا کہ جو قرض دے رہا ہے اس کے پاس اتنی مالیت کی جتنا اس نے قرض دیا ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ قرض دینے والے کو وہ چیز دے دے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی سے 200 یورو قرض لیا ہے اور 200 یورو کی جو گھڑی ہے اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا یہ 200 یورو جو ہے آپ نے مجھے دیا ہے، جزاک اللہ، یہ جو گھڑی ہے یہ میری اپنے پاس رکھیں، اور جب میں قرض واپس لوٹاؤں گا تو میں اپنی گھڑی دے دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رہن ہے، یہ چیز جو ہے وہ رہن اس نے اس کے پاس رکھ دی۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسی پیاری تعلیم ہے اور کیسی تفصیل سے جو یہ باتیں ہیں یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور کھول کے بیان کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرض لینے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو قرض لیا بھی کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قرض لیا لیکن جب واپس کیا تو ہمیشہ بڑھا کے واپس کیا، زیادہ دیا اور اپنی مرضی سے زیادہ دیا۔ لیکن جو قرض دینے والا ہے اگر وہ یہ شرط رکھ لیتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے یا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے واپس کرنا ہے تو آپ نے مجھے بڑھا کے واپس کرنا ہے یا اتنا بڑھانا ہے، تو اس کو نہ صرف یہ کہ ناپسند فرمایا بلکہ اسے سود قرار دیا کہ وہ پھر سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر لینے والا جو قرض دینے والا ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے قرض لیا اور اسے ادا فرمایا اور بڑھا کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اپنا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے اور مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے اور مالی لحاظ سے کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اس کو اگر سہولت دے دی جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جو مدت آپ نے کہا تھا اتنی مدت میں میں دے دوں گا، اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہے واپس کرنے میں تو کوئی نہیں، ابھی انتظار کر لیتے ہیں، آپ سوال میں مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ جو سہولت ہے یہ بھی دینی چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سہولت دینے والے ہیں تنگ دست مقروض کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بے چینیوں اور پریشانیوں سے نجات دے۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی سے
کو وصولی میں سہولت ہو، یا قرض سے اگر کچھ حصہ معاف بھی کر سکتے ہو، آپ کی ایسی مالی لحاظ سے حیثیت ہے تو پھر معاف بھی کر دینا چاہیے، وہ پھر ایک لحاظ سے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور جن کا وراثت کی ملکیت کے بارے میں پوچھا، عرصہ زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے جو معاملہ خراب ہو گیا، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا کہ میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ اپنی جلد زبان ہو، لسان ہو، اور وہ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو، اور دوسرا جو حق پہ ہے وہ اپنی بات اس طرح نہ بیان کر سکتا ہو۔ تو ممکن ہے کہ میں جو فیصلہ ہے وہ اس طرح کر دوں کہ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق تو نہ دوں، بلکہ دوسرے کو اس کا حق دے دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسی صورت پیدا ہو تو پھر جس کو میں دوسرے کا حق دے رہا ہوں اسے دوسرے کا حق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے چیز اگر میں دے رہا ہوں گا تو پھر وہ یاد رکھے کہ اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں گا، اور اگر وہ لے گا تو قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن کے لیے لپٹا ہوگا۔ اب جب یہ دونوں جو جھگڑنے والے تھے، جن کا مسئلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو سن کر ان کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اتنی یہ خطرناک بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، دونوں نے، حضور میں کچھ نہیں لینا چاہتا، میں کچھ نہیں لینا چاہتا، دوسرے کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا کہ جب تم اس بات پر آمادہ ہو تو یوں کرو کہ جائیداد تقسیم کر کے قرعہ اندازی کر لو، جس حصے کے بارے میں جس کا قرعہ نکلے وہ حصہ لے لے، اور دوسرے کے حصے میں نکلا ہوا قرعہ اسے بخش دے، یعنی اگر اس کا کوئی حق دوسرے کے حصے میں ہے تو وہ اسے معاف کر دے اور اسے بخش دے۔ تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق بھی ان کو بتا دیا کہ اب یہ مسئلہ جو ہے اس کو دلی خوشی سے اس طرح حل کر لو کہ جائیداد کے برابر تقسیم کرو، کوشش کرو برابر، اور قرعہ ڈالو، اور جس کے کسی میں جو حصہ آئے گا وہ لے لے، اور دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ کسی دوسرے کے پاس کو چلا گیا ہو تو وہ اس کو معاف کر دے۔ تو کیسی پیاری نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ ملتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ لکھوانے میں اور قانون سلطنت کے مطابق رجسٹری وغیرہ کروانے میں تساہل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی نسبت کیا خطرہ، مگر آخر اس حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ عزیز فرماتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ کاروباری لین دین ہو یا ذاتی لین دین، سوائے نقد لین دین کے وہاں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جس قسم کا بھی اور جب بھی کوئی ایسا لین دین ہو جس میں وقفہ پڑتا ہو، جہاں بھی ادار یا قرض کی صورت بنے تو ایک تحریر ہونی چاہیے۔ احمدیوں کو چاہیے کہ زمانے کے رواج کو چھوڑیں، جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق کارروائی کیا کریں، اسی میں سب کی بچت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر تمام حقوق